موقف اپنایا گیا تھا کہ 16 اپریل کو جو انتخاب ہوا وہ غیر آئینی ہے، اس کو چیلنج کیا گیا اور ان درخواستوں پر سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، اور گزشتہ 2 روز سے اس پر یہ سماعت ہوئی تھی۔ حمزہ شہباز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے، اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو درخواستیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی منظور کی جا چکی ہیں۔ آپ کو مزید تفصیلات جانیں گے، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق، بتائیے گا کیا فیصلہ سنایا گیا ہے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے مشروط طور پر اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے، اور یہ فیصلہ 4-1 کے تناسب سے سنایا جا رہا ہے۔ جسٹس صداقت علی خان نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو درخواستیں تھیں ان تمام درخواستوں کو منظور کر لیا گیا ہے، اور جو حلف کے خلاف اپیل تھی، انٹرا کورٹ اپیل تھی، اسے نمٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف جو درخواستیں آئی تھیں وہ تمام درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ جسٹس صداقت علی خان نے اوپن کورٹ میں یہ کہا ہے کہ ڈیٹیل فیصلہ کچھ ہی دیر بعد ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا، جس میں تمام وجوہات اور ساری صورتحال واضح ہوگی۔ البتہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کے روبرو جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں، ایک درخواست تو یہ تھی کہ پورے کا پورا الیکشن سیٹلمنٹ کیا جائے، اس میں بے ضابطگیاں ہیں، اس میں الیکشن جو ہے وہ عدالتی حکم کے مطابق نہیں ہوا، اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دوسری درخواست لاہور ہائی کورٹ میں یہ دائر کی گئی تھی کہ حمزہ شہباز سے متعلق فیصلے کا اطلاع سپریم کورٹ کے آئین کے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے بعد جو فیصلہ ہوا تھا اس فیصلے کا اطلاع ماضی سے ہونا ہے، یہ بھی ایک درخواست تھی۔ اس درخواست کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لیا ہے، یعنی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا اطلاع ماضی سے ہونا ہے، تو یہ درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز کے خلف کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حمزہ شہباز کو کے حلف کے لیے جی اشفاق، ایک بار یہ پھر سے بتائیے گا